إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونظيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه وقال الله تبارك وتعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد وقال الله حي لا يموت في مقام مقرب لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. تعریف حمد و ثنا بڑائی و بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے. درود و سلام ہو انبیاء و مرسلین پر اور خصوصاً اللہ کی بے شمار انگنت رحمت نازل ہو نبی آخر الزماں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور سلام ہو آپ کے اہل بیت پر، سلام ہو آپ کی اتباع کرنے والے تمام خلفاء و اصحاب اور آپ کی پوری امت پر. سامعین و سامعات، بس تھوڑے ہی دن باقی ہے. اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہم کو رمضان عطا فرما دے اور اس کی سعادتیں عطا فرما، اور اس میں فائدہ اٹھانے کی بھرپور توفیق اپنے فضل سے ہم کو عطا فرما. عظیم الشان مہینہ ہے جس میں اللہ نے اپنی عظیم الشان کتاب قرآن مجید کو نازل کیا ہے، جس کا ذکر اللہ نے فرما دیا کہ ہم نے اس مہینے میں قرآن کو نازل کیا ہے، جو پورے انسانیت کے لیے ہدایت بنا کر کے نازل کی گئی ہے، اور بہت واضح اس کو ہم نے نصیحت کے لیے واضح بہت کھلی ہوئی کتاب بنا کر کے اتارا ہے. تو جو اس مہینے کو رمضان کو پالے اس پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں. روزے ہم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض تھے. اسی سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے کے لوگوں پر بھی یہ روزے فرض کیے گئے تھے. اور روزے فرض کرنے کا مقصد ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بنو، پرہیزگار بنو، اللہ کی مرضی کے لیے جینے مرنے والے بنو، ہر کام سے پہلے اللہ کو اپنے یاد رکھنے والے اور اس کی رضا چاہنے والے تم بن جاؤ. تمہارے اندر یہ صفت پیدا کر دینا ہم چاہتے ہیں کہ تم کو اللہ کا ہمیشہ خیال رہے. ہر کام کرنے سے پہلے، زندگی کے ہر فیصلہ کرنے سے پہلے تم کو یہ ذہن میں رہے، یہ یاد رہے، تمہارے عقیدے میں پیوست ہو جائے، تمہارے قلبوں کے اندر اتر جائے، تمہاری روحوں میں یہ گھل جائے یہ چیز، یہ عقیدہ، کہ تم کو یہ یاد رہے کہ ہم جو بھی کام کریں گے صرف ہمارے رب کی رضا کے لیے ہم کو کرنا ہے، اس کی خوشنودی کے لیے ہم کو کرنا ہے، اسی کے لیے جینا ہے، اسی کے لیے مرنا ہے. یہی پرہیزگاری، تقویٰ اسی کو کہتے ہیں. یہی چیز اللہ تعالیٰ تمہارے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس لیے تم کو روزے رکھوا رہے ہیں. تم سے بھوک پیاس سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. تمہارے بھوکے رہنے سے، تمہارے پیاسے رہنے سے اللہ کو کوئی بینیفٹ نہیں ہے. تمہارے اندر یہ صفت آ جائے. روزے کا مقصد یہ ہوتا ہے. ایک بچہ بھی آپ سے کہہ دیتا ہے، اگر آپ اس کو بول دیں کہ بیٹا کچھ دوپہر کے وقت کچھ تھوڑا سا ایک گھٹ پانی پی لے بیٹا، بہت دھوپ ہے بیٹا، تو بچہ بولے گا میں نہیں پیوں گا. آپ پوچھیں گے کون دیکھ رہا ہے بیٹا؟ آپ اس کو بول کے دیکھیں کون دیکھ رہا ہے بیٹا؟ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، پی لے ماں. چھوٹا سا بچہ آپ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ بچے کو کنونس کرتے ہیں آپ اس کو کہ بیٹا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے بیٹا، ایک گھٹ پانی پی لے تاکہ تیرا حلق تو بھیگ جائے. تب بچے کا جواب آپ کو یہ مل جاتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے اس لیے میں روزہ نہیں رکھا ہوں، اللہ دیکھ رہا ہے. یہی وہ صفت ہے. روزہ یہی چیز تو پیدا کرتا ہے آپ کے اندر. اللہ یہی انسرٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کے اندر.
جس طرح روزہ آپ کے اندر چیز پیدا کرتا ہے نا، یہ خیال پیدا کرتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اس سے مجھے کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی دیکھ رہا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اس سے سروکار نہیں ہے، مجھے سروکار اس بات سے ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ ہر وقت دیکھتا ہے، ہر جگہ دیکھتا ہے۔ تو روزہ یہی خیال پیدا کرتا ہے، روزہ یہی صفت پیدا کرتا ہے آپ کے اندر۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ تم پر روزے ہم نے فرض کیے تاکہ تم کو ایسا بنائیں، تمہارے اندر یہ ہمیشہ خیال رہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے ہر کام سے پہلے، ہر وقت۔ اور یہی چیز تم کو فائدہ پہنچائے گی، یہی تقویٰ جب تمہارے اندر پیدا ہوگا تو یہ اللہ کا کلام جو تمہارے لیے نازل کیا گیا ہے، یہ قرآن تم کو سنوار دے گا، یہ قرآن تم کو سنوار دے گا، تمہاری اصلاح کر دے گا، تم کو قابل بنا دے گا، تم کو بلند کر دے گا، تمہارے رتبے تمہارے مقامات کو اونچے کر دے گا یہ قرآن، تم کو اللہ کا مقرب بنا دے گا۔ پھر یہ قرآن تم کو جنت میں لے جا کر کے ہی دم لے گا، آخری حد یہ کرے گا یہ قرآن تمہارے ساتھ محبت کی، جب تم قرآن والے ہو جاؤ گے اور تقوی کے ساتھ ہو جاؤ گے۔ محض زبانی دعوے خرچ کرنے سے قرآن والے نہیں بن جائیں گے، جیسے کہ ہمارا اس وقت حال ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کا حال یہی ہے کہ ہم سب بڑی محبت کے دعوے جھاڑتے ہیں، قرآن سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے بلند بانگ دعوے ہم کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمارے یہ دعوے حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول بھی ہے کیا؟ اس بات کا جائزہ ہم لوگوں کو ہمیشہ لینا چاہیے۔ محض زبانی خرچ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آپ کے قلب، آپ کی سوچ، آپ کی فکر اگر وہ مسلم ہے، فرمانبردار ہے اللہ کی، آپ کی فکر مسلم ہے، آپ کی سوچ مسلم ہے، آپ کی طرز زندگی پوری کی پوری مسلم ہے، تو اللہ کے پاس فائدہ پہنچے گا، اور قرآن آپ کو فائدہ پہنچائے گا، آپ کو جنت میں لے جا کے دم لے گا۔ جیسے کہ نواز بن سعمان کی حدیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا، ہمارے سردار ہم کو فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو، صحابہ سے کہتے تھے اور امت سے کہتے تھے کہ رسول اللہ کہ دیکھو، قرآن سے کثرت سے تعلق گہرا رکھو، اس کو پڑھتے رہو، اس پر عمل کرتے رہو، اس کو پھیلاتے رہو۔ مطلب یہ ہے، اس کا مفہوم بتا رہا ہوں حدیث کا۔ ظاہری الفاظ جو بول دیتے ہیں قرآن زیادہ پڑھا کرو، تو وہ اب تلاوت کرتے بیٹھ گئے، منتر پڑھ لیتے ہیں، ظاہری مطلب لیتے ہیں۔ اس کا ڈیپتھ میں مفہوم یہ ہے رسول اللہ کا کہ قرآن سے والہانہ تعلق کو گہرا رکھو، مضبوط تر رکھو، تم قرآن والے بن جاؤ، قرآن کے خادم بن جاؤ، تم قرآن کے لیے مر مٹنے والے بنو، اس کو پھیلانے والے بنو۔ تو پھر ہوگا کیا؟ بدلے میں یہ ہوگا کہ قرآن تمہارا ہو جائے۔ جب تم قرآن کے تم پورے ہو جاؤ گے تو قرآن تمہارا ہو جائے گا۔ رسول اللہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں، نواز بن سعمان یہ سمجھانا چاہتے ہیں اپنے بھائیوں کو جو روایت کر رہے ہیں، آگے تک پہنچا رہے ہیں، ان کے ذریعے سے امام بخاری، امام مسلم یہ سمجھانا چاہتے ہیں جو آگے بڑھا رہے اس حدیث کو، ٹھیک ہے؟ یہ سمجھانا چاہتے ہیں امت کے لوگوں کہ تم قرآن والے ہو جاؤ، قرآن تمہارا ہو جائے گا۔ پھر وہ کیا کرے گا قرآن؟ تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ پھر جب قیامت کا دن ہوگا اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ سب لوگوں کو جمع کرے گا، پورے انسان کی اولادوں کو جمع کرے گا، تو اس دن جب یہ قرآن والا جو قرآن کا تھا، دنیا میں قرآن کے لیے مر مٹتا تھا، اس کے لیے تڑپتا تھا، اس کو پھیلاتا تھا، تو ہوگا یہ کہ جب وہ آ رہا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں، کچہری میں بلائیں گے، عدالت میں، تو رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اس سے سامنے اس کی پائلٹنگ کرتے ہوئے، اس سے سامنے پہل کرتے ہوئے قرآن آئے گا۔ قرآن میں سے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران آ کے کھڑے ہو جائیں گے، سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں گے اس صاحب قرآن کے، اور اپنے پروردگار سے اب وہ کلام کریں گے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے۔ اس دن اللہ اس کو قدرت دے گا بات کرنے کی، کلام کرنے کی، تو وہ اللہ سے اب باتیں کرے گا۔ سورہ بقرہ آل عمران سفارش کریں گے اس کی، جو اس کے پیچھے کھڑا ہوا ہے، اس کی آڑ لے کے کھڑے ہو جائیں گے سامنے ڈھال بن کر کے، اور اللہ سے حجت کریں گے۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں اللہ سے حجت کریں گے بقرہ اور آل عمران اس کے بارے میں، اور کہیں گے اس کو سزا نہیں دینا، آپ کا غصہ آپ اس کو معاف کر دینا۔ رب سے کہیں گے رب غصہ ٹھنڈا کر لیجئے اس کے اوپر، ہم سامنے کھڑے ہوئے ہیں اس کو پیچھے کر لیں گے، اور کہیں گے ہم سامنے کھڑے ہوئے اس کے، آپ اس پر غصہ مت کیجئے، آپ اس پر غصہ ٹھنڈا کر لیجئے، آپ اس کو معاف کر دیجئے۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں وہ اتنی حجت کرے گا اللہ سے قرآن کہ اپنے اس صاحب کو اللہ کے غضب سے، غصے سے چھڑا کر کے ہی دم لے گا۔ بالآخر اللہ کہہ دے گا ٹھیک ہے تیری بات مان لی گئی، لے کے جا اپنے صاحب کو، تو لے کے جنت میں خوشی خوشی بھاگے، چل جنت چل، تو قرآن لے کے جائے گا۔ یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں، صحیح حدیث۔ تو قرآن یہ ہے، اگر آپ اس کے ہو گئے تو وہ آپ کا ہو جائے گا۔ لیکن یہ کہ ہم لوگ اس کا تعلق اتنا معمولی رکھے ہوئے ہیں،
بس ایز اے فارمیلٹی ایک دھرم کی کتاب جیسے اور دھرموں کی ہے، ہم بھی سمجھ لیں ہمارے بھی ایک دھرم کی کتاب ہے، ہمارے باوا دادا بولے تھے، ہمارے مسلمانوں کی کتاب ہے، تو یہ ہمارا محبت کا تعلق اس سے یہ ہے۔ اس سے محض کام نہیں چلے گا، آپ اس کے والہانہ دیوانہ وار سے محبت کیجیے تو پھر یہ آپ کا ہو جائے گا۔ پھر جب یہ آپ کا ہو جائے گا تو آپ کو کوئی غم نہیں ہے، دنیا میں بھی سربلند ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی سربلند ہو جاؤ گے۔ جی سورہ انبیاء میں یہی تو بات کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں 10ویں آیت کریمہ میں، بہت مرتبہ میں نے سنا دیا، ہر جگہ سناتا ہی رہتا ہوں میں، وہ اتنی سی آیت ہے لیکن اتنی نہیں ہے، وہ جو 10ویں آیت کریمہ ہے سورہ انبیاء میں، وہ ہے اتنی سی آیت لیکن وہ اتنی سی نہیں ہے، وہ بہت ڈیپتھ ہے اس کے اندر، بہت کچھ، سب کچھ اس میں اللہ کی طرف سے نصیحت پیوست ہے اس کے اندر۔ کیا کہا اللہ نے؟ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ جنات و انسانوں سب سے اللہ خطاب کر کے بول رہے ہیں، سب سے۔ اگر مسجد حاضہ کے اطراف یا ارد گرد یا آپ کے صفوں میں یا آپ کے اطراف میں جنات بھی سن رہے ہوں گے تو سن لے، انسان تو سن ہی رہے مجھے، تو اللہ کیا فرماتا ہے سن لے۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ یقیناً ہم نے تمہاری طرف تمہارے ہی لیے کتاب نازل کی ہے، یہ قرآن کو نازل کیا ہم نے تمہاری طرف تمہارے ہی لیے، فیہ ذکرکم، جس میں تمہارا ہی ذکر کیا ہم نے، تمہارے ہی تذکرے کیے ہم نے۔ جناتوں تمہارا بھی ذکر کر دیا، انسانوں آدم کے اولادوں تمہارا بھی ذکر ہم نے کر دیا، تم کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، تم کیوں پیدا کیے گئے ہو، تم کو کیا کرنا ہے زمین کی پشت پر، اور کہاں جانا ہے یہاں سے پلٹ کر کے، پھر تمہارا کیا ہوگا، تمہارا ہی تو ذکر ہم نے کیا اس کتاب میں، احکام تمہارے لیے تو اتارے ہم نے کتاب میں، تم کو یہ کام کرنے کے ہیں اور یہ کام نہیں کرنے کے ہیں، تم یہ کرو گے تمہارا انجام کیا ہوگا، تم برائی کرو گے دوزخ میں جاؤ گے، تمہارا لیے انجام برا ہوگا، تم ہماری فرمانبرداری کرو گے، کتاب کے احکام کے مطابق جیو گے تو تمہارا انجام بہت بہتر ہوگا، بہت عمدہ ہوگا، تمہارا ہی تو ذکر ہم نے کیا ہے، فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔ اب اس میں شفقت بھی ہے اور غصہ بھی ہے، افلا تعقلون میں دو چیزیں ہیں بھائی، شفقت بھی ہے اور غصہ بھی ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھو کبھی کیا ہوتا ہے، آپ اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں، اپنی اولاد کو نصیحت کرتے ہیں، آپ کچھ کام سے منع کرتے ہیں ان کو، بیٹے یہ مت کرو، کرتے ہیں، تو وہ آپ کے منع کرنے میں کیا ہوتا ہے، آپ کے بچوں سے آپ کو جو آپ منع کر رہے ہو اپنے بچوں سے یہ مت کرو، تو آپ کا انٹینشن کیا ہوتا ہے، آپ کو بچوں سے دشمنی اس لیے منع کر رہے ہیں یا اپنا روب جھاڑنے کے لیے منع کر رہے ہیں کہ میں بڑا ہوں تو منع کر رہا ہوں اس لیے منع کر رہے ہیں، یہ انٹینشن ہوتا ہے آپ کا۔ اگر ایسا انٹینشن کسی کا ہے تو وہ جاہل آدمی ہے، وہ جاہل ہے، اس سے بات ہی نہیں کر سکتے آپ۔ اگر یہ سوچ کے کوئی کر رہا ہے کہ میں باپ ہوں اور میرا کام ہے صرف میں منع کر رہا ہوں، ایسا انٹینشن رکھ کے منع کر رہا ہے تو وہ جاہل ہے، مطلق جاہل ہے۔ انٹینشن یہ تو نہیں ہوگا نا آپ کا، آپ جب بچے کو کسی چیز سے منع کر رہے ہیں تو آپ کا انٹینشن یہ ہوتا ہے کہ میرا بچہ ہمیشہ سکھ اور چین سے رہے، کوئی تکلیف اس کو نہ پہنچے، اس انٹینشن سے، اس شفقت سے آپ اس کو روکتے ہیں کسی چیز سے، کسی بری چیز سے، اور کچھ کرنے کو کہتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی آپ کا انٹینشن یہ ہوتا ہے کہ یہ کرے گا تو میرے بچے کی زندگی بہتر سے بہتر ہو جائے گی، یہی انٹینشن ہوتا ہے نا آپ کا۔ تو جب آپ کا بچہ اگر نافرمانی کر دیتا ہے، نہیں سنتا آپ کی بات، تو آپ ڈانٹتے اس کو، جب آپ کی بات اس نے نہیں سنی، آپ نے جس سے منع کیا تھا وہ آپ کی بات نہیں رکھا، جو کرنے کے لیے کہا تھا وہ نہیں کیا، تو آپ کو غصہ آ جاتا ہے، تو آپ ڈانٹتے ہیں بچے کو، تو ڈانٹنے کے پیچھے کیا ہوتا ہے، آپ کے اس ڈانٹ کے پیچھے کیا ہوتا ہے، آپ کے بچے کی دشمنی ہوتی ہے کہ اس سے محبت ہوتی ہے جس کے لیے ڈانٹ رہے ہیں آپ، وہ آپ کی محبت کی انتہا ہوتی ہے اپنے بچے کے لیے، آپ اس کو سنبھالنا چاہتے ہیں اس لیے تو ڈانٹتے ہیں آپ، تو اس وقت آپ بولتے ہیں تم عقل نہیں ہے تیرے کو، گدھا ہے تو، اپنے بچے کو بولتے ہیں عقل نہیں ہے تجھے، گدھا ہے تو، تجھے منع کر رہا ہوں یہ مت کر، یہ کر بول کے بول رہا ہوں، تجھے عقل نہیں ہے، آپ بولتے کہ نہیں بولتے، بولتے ہیں نا، تجھے عقل نہیں ہے، تو اس میں کیا ہے، آپ کی ڈانٹ میں کیا ہے، اصل میں پس پشت کیا ہے ڈانٹ کے، اس ڈانٹ کے پس پشت آپ کی شفقت ہے، آپ کی خیر خواہی چھپی ہوئی ہے بچے کے لیے، مہربانی چھپی ہوئی ہے آپ کے اس بچے کے لیے، آپ چاہتے ہیں کہ وہ صحیح رہے، ہے نا، یہی ہے وہ ایگزیکٹلی جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، افلا تعقلون، کتاب تمہارے لیے اتارا میں، تم کو نصیحتیں کر رہا ہوں، تم کو سنبھالنا چاہتا ہوں، تم کو جنت میں لے جانا چاہتا ہوں، تمہارے دشمن سے تم کو بچانا چاہتا ہوں، تم کو جہنم کے ابدی عذابوں سے
تکلیفوں سے میں بچانا چاہتا ہوں، اللہ یہ فرمانا چاہتے ہیں آپ، اور تم کو عقل نہیں ہے، تم نہیں سمجھتے میری بات. تو اس کے پیچھے پس پشت اللہ کی خیر خواہی چھپی ہوئی ہے اس ڈانٹ کے پیچھے. افلا تعقلون، تم کو عقل نہیں ہے جو پوچھ رہے ہیں. مگر ہم برخوردار وہی حرکتیں کر رہے ہیں، باز ہی نہیں آتے ہم. کوئی اللہ کی نصیحت ہمارے کان پہ جھوم کی طرح نہیں تھی، کچھ نہیں. یہ کہاں سے سنے گا، چھوڑ دیے. چوچلا کرتے رہتے ہیں، چوچلے کرنے کی جو عادت پڑ گئی ہے، کیونکہ ہمارا معاشرہ ہی چوچلوں سے بھر گیا اس وقت. سب ڈرامے چلتے رہتے ہیں ہمارے معاشرے میں، سب فارمیلٹی چلتی رہتی ہے. ہر کام دکھاوا، ڈرامہ، شو پٹ اپ، نمائش بن گیا ہمارے پاس. رمضان آ رہا، رمضان آ رہا، اب واویلا مچا، رمضان آ رہا، تیاریاں دیکھو کیا تیاریاں ہو رہی ہے. بھائی توفیق تو یہ ہے بعض لوگوں کو کہ حلیم کی بھٹیاں لگ رہی ہیں، ہوٹلوں میں بھٹیاں بن رہے ہیں حلیم کے لیے. دہی بڑے والے تیاری کر رہے ہیں اپنے دہی بڑے بنانے کی، فروٹس والے تیاری کر رہے ہیں اپنے فروٹس بیچنے کی، بازار میں کپڑے والے تیاریاں کر رہے ہیں اپنے کپڑے بیچنے کی، پروگرامنگ کر رہے ہیں. بابا تو تراویح پڑھنے جائے گا، 10 دن میں پڑھ لے شروع کہ میں بڑھ جاؤں گا. بابا بیٹے کو بول رہا، بیٹا باپ کو بول رہا ہے کہ میں آخر کے دن میں پڑھ لوں گا، آپ سنبھال لیجیے. یہ سب پلاننگ چل رہے ہیں آپ کے، یہ سب ڈرامے چل رہے ہیں آپ کے. کیا تعلق ہے اس سے اللہ تعالیٰ کو آپ کے ان ڈراموں سے؟ یہ کون سی رمضان آپ کے پاس آ رہا ہے اور کیا تیاری آپ رمضان کی کر رہے ہیں؟ کب مطلوب ہے اللہ کو تمہاری یہ تیاری؟ مجھے بتائیے. یہ تیاری آپ کی، جبکہ میری ماں عائشہ فرماتی ہے کہ رمضان آنے سے پہلے میرے آقا اور ابن عباس بھی فرماتے ہیں کمر کو کس لیتے تھے. کس کے لیے؟ حلیم بیچنے کے لیے، فروٹ بیچنے کے لیے، کپڑے بیچنے کے لیے. رسول اللہ کمر کستے تھے کس بات کے لیے؟ بھائی میرے رب کو راضی کرنا ہے اس مہینے میں، مجھے کسی قیمت پر پورا بھرپور فائدہ اٹھانا اللہ کی بندگی کر کے، مجھے اس لیے کمر کس لیتے تھے. اور آپ یہ کر رہے ہیں، آپ کی تیاری یہی ہے. کیا محبت ہے قرآن سے؟ جبکہ اللہ واضح کہہ رہا ہے کہ یہ مہینہ میں نے اپنے قرآن کا مہینہ بنا کر کے بھیجا، تو رکھا ہے تمہارے لیے، اتنی قرآن میں نے اس میں اتاری ہے. تو لوگوں تم پر روزے اس لیے فرض کیے ہیں کہ روزہ تمہارے اندر اپنے رب کا خیال پیدا کرتا ہے، تو تم ویسے متقی بن جاؤ تاکہ یہ قرآن تمہارے لیے فائدہ پہنچانے والا بن جائے. تیاری تم کو اس کی کرنی تھی. جس کو قرآن کی زبان نہیں آتی اس کا کام یہ تھا کہ مجھے قرآن کی زبان عربی مجھے نہیں آتی، میں اجمی ہوں، میں اردو بولنے والے گھرانے میں پیدا ہوا. اردو بھی کہاں بولتے ہیں ہم، کھچڑا بولتے ہیں، اردو کا، فارسی کا، ہندی کا، وہ پورا مکسچر ہے، مکسچر. اہل زبان تو ہے بھی نہیں، کسی اعتبار سے کوئی ایک زبان والے نہیں ہیں، تو کھچڑا ہے. چلتی ہے گاڑی ہماری زندگی، تو ہم کو تو نہیں آتی نا. تو کم سے کم ہماری تیاری یہ ہوتی کہ اللہ تیری قرآن کا مہینہ آ رہا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے رات دن میں کچھ وقت نکال دوں گا، میں اس کے تراجم پڑھوں گا، مختلف ترجموں میں دیکھوں گا، یہ مترجم نے اس کا معنی کیا بیان کیا، وہ مترجم نے اس کا معنی کیا بیان کیا، وہ مترجم نے اس کا معنی کیا بیان کیا. پھر ڈیپتھ میں جا کے سوچوں گا، پھر تفاسیر دیکھوں گا، مفسرین کیا کیا بیان کرتے ہیں، محدثین کیا کیا اس کے بارے میں حدیث لے کے آتے ہیں، صحابہ کرام کے اقوال کیا ہے. تھوڑی محنت یہ کرتا، کمر بستہ اس کے لیے ہوتا، تیار اس کے لیے ہوتا کہ اللہ تیری کتاب کے لیے وقت لگا دوں گا. رمضان کا مہینہ آ رہا تو میں کمر بستہ ہو جاؤں گا، میں تیری کتاب کی تیری باتیں سمجھنا چاہوں گا، پھر تو کیا فرمانا چاہتا ہے وہ سمجھنا چاہوں گا، اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا، تجھے راضی کرنے کی کوشش کروں گا، تو راضی ہو جائے گا، سب کچھ مل جائے گا. تو انٹینشن تو یہ ہوتا آپ کا رمضان کے لیے. کتنے ایسے ہم میں سے، پوری ایمانداری سے ہم بول سکتے ہیں کہ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن کا انٹینشن یہ ہے، جن کی تیاری یہ ہے؟ کتنے ہم میں سے ایسے ہیں؟ سوچ کے بتائیے. میں، آپ، ہم سب اپنے گھٹنوں میں سر رکھیں گے اور سوچیں گے کہ کیا واقعی ہم لوگوں کا انٹینشن ایسا ہے، ہم ایسا ہی کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا سورہ زمر میں، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم. 23 آیت کریمہ ہے زمر کی. رب کبریا ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے بہت عمدہ کلام نازل کیا ہے لوگوں. جنات و انسانوں کو اللہ تعالیٰ انفارم کر رہے ہیں، خبر دے رہے ہیں، انفارم کر رہے ہیں، ان کو بھی الرٹ کر رہے ہیں ان کو، اور اس بات کی خبر دے رہے ہیں کہ اللہ نے بہت عمدہ کلام نازل کیا ہے.
احسن الحدیث کہا اس کو. اسی جملے سے ایک مفسر نے اپنے قرآن کا نام رکھا احسن الکلام. پڑھے نا، قرآن کی تفسیر کا نام احسن الکلام ہے. احسن البیان یہاں رکھی ہوئی ہے، احسن البیان اسی جملے کا ترجمہ ہے. احسن الحدیث کا ہی ترجمہ ہے، ٹرانسلیشن ہے وہ احسن البیان احسن الکلام. تو اسی لیے ان لوگوں مفسرین نے نام رکھ لیا اس کا، تفسیر کا احسن الکلام احسن البیان. اللہ کا فرمان، اللہ نے بہت عمدہ حدیث نازل کی ہے. حدیث، لوگ پوچھتے ہیں اہل حدیث ہے، آپ کو اہل حدیث کیوں بولتے ہیں؟ تو اہل الحدیث اصل میں کیا ہے؟ کوئی ایک آسمان سے اترا ہوا کوئی ایک نیا طبقہ نہیں ہے، کوئی ایک عجیب طبقہ نہیں ہے میرے بھائی. اہل الحدیث جب سب لوگوں نے اپنی اپنی نسبتیں اپنے اپنے مذہبوں کی طرف، ٹکڑیوں کی طرف، جماعتوں کی طرف کر لی، تو انہوں نے ایک نام سوچا کہ بھائی جب یہ ٹکڑے ٹکڑے بن گئے لوگ، متفرق ہو گئے لوگ، ہم کو تو متفرق نہیں ہونا ہے، ہم کو رسول اللہ کو اور صحابہ اکرام کو پکڑ کے چلنا ہے، تو کس نام سے پکار لیے جائیں گے؟ تو محدثین جو تھے، جو حدیث پر کام کرتے تھے، انہوں نے یہ سوچا کہ ہم حدیث کی طرف ہی نسبت رکھتے ہیں اپنی. یعنی حدیث دونوں چیزوں کو کہا جاتا ہے. حدیث دو چیزوں کو بھی، قرآن کو بھی حدیث، رسول اللہ کی بات کو بھی حدیث. وہ حدیث رسول اللہ، یہ حدیث اللہ. یہ قرآن حدیث اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں وہ حدیث رسول اللہ. تو انہوں نے سوچا کہ حدیث رسول اللہ حدیث اللہ، اللہ کی حدیث رسول اللہ کی حدیث کی طرف نسبت کر کے اپنے آپ کو حدیث بول لیں گے. تو کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہو گئی. ایک کٹا ہوا سب سے ایک فرقہ کیوں بناتے ہیں لوگوں کو؟ اور ہم کیوں بننا چاہتے ہیں ایک فرقہ سب سے کٹ کے؟ آپ یہ بتاؤ سب کو کہ ہم وہی ہیں جن کو رسول اللہ نے کھڑا کیا تھا، ان کے شاگردوں کے ہی نقش قدم پر ہم ہیں. اسی لیے ہم اہل الحدیث ہیں کہ ہم اللہ کی حدیث، رسول اللہ کی حدیث کو لے کے چلنا چاہتے ہیں، اور آپ کو بھی دعوت دے رہے ہیں کہ ہم سب اس پہ آ جائیں گے. ہم سب ایک ہیں، ہم سب رسول اللہ کی امتی ہیں، اور ہم سب کا کام وہی ہے کہ اللہ کی حدیث، رسول اللہ کی حدیث لے کے چلیں زندگی میں. تو اللہ نے فرمایا سورہ زمر میں، اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے بہت عمدہ حدیث نازل کیا ہے. عمدہ حدیث نازل کیا ہے قرآن. کتاب متشابہ مثانیہ، ایک ایسی کتاب جس کی آیتیں ملتی جلتی اور دہرائی جاتی ہے، ریپیٹ کی جاتی ہے. ملتی جلتی ریپیٹ کی جاتی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اب دیکھو اللہ تعالیٰ ایک جگہ بولے گا کہ جب آدم کو نازل ہم نے بنایا، پیدا کیا، روح پھونکی، سجدے میں فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا جی، فسجدوا الا ابلیس، مگر ابلیس نہیں کیا. اب یہ آیت کو بار بار دہراتے ہیں، یہ بات کو بار بار قرآن میں، سورہ بقرہ میں بولتے ہیں، اعراف میں بولتے ہیں، ہجر میں بولتے ہیں، طٰہٰ میں بولتے ہیں، مختلف صورتوں میں اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتے ہیں، کہف میں بولتے ہیں. کیوں؟ اس لیے بولتے ہیں کہ یہ واقعہ تمہارے روح میں، یاد میں، حافظے میں رچ بس جائے، بالکل مشق ہو جائے انسانوں کو، جناتوں کو، کوئی غلطی نہ ہو ان سے سمجھنے میں، سمجھانے میں. اس لیے بار بار دہراتے ہیں، اور یہ ملتی جلتی باتیں بیان کرتے رہتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ قرآن میں بولتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل کیا ہے، تو اسی سے ملتی جلتی بات کرتے ہیں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو بڑی قدر و منزلت والی رات میں نازل کیا ہے. بات وہی ہوتی ہے، ایک ہی بات کی خبر دے رہے ملتے جلتے انداز میں. متشابہ مثانیہ، اسی لیے بول رہے متشابہ، متشابہ ایک دوسرے سے ملتی جلتی آیتیں، اور دہراتے اس کو، ریپیٹ کرتے ہیں تاکہ تم مشق کر لو، تم کو معلوم ہو جائے وہ ایک ہی رات ہے جس کی بڑی فضیلت ہے، بڑی قدر والی ہے، بڑی مبارک ہے وہ رات، یہ تم کو معلوم ہو جائے. اس لیے الگ الگ جگہ سے دہرا دہرا کے بولتے ہیں. اب تمہارے جس میں سے نکل کے ایک جنا بیٹھ جائیں گا، ایک بے وقوف بدبخت کا بچہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گا کوئی بھی، اور بیٹھ کے بڑا شملہ ولا باندھ کے آپ کو گمراہ کریں گا، ممبر پر چڑھ کے بولیں گا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، شعبان کی 15ویں رات ہے. ارے تیری عقل پہ پتھرے پڑے ہوئے ہیں. وہی قدر کی رات کو ملتے جلتے انداز میں اللہ الگ الگ ریپیٹ کر کر کے بیان کرتے ہیں. اسی کو مبارک، اسی کو قدر والی، اسی کی خبر دے انا انزلناہ، ہم نے اس کو نازل کیا ہے. تو یہ خیر ایک بات سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، بیچ میں آ گئی. تو یہ خبر دی اللہ تعالیٰ، بہت عمدہ حدیث ہم نے نازل کی ہے، ایک ایسی کتاب جس کی آیتیں ملتی جلتی اور دہراتے ہیں ہم، وہ نازل کیے ہیں تمہارے لیے. جی کیا ہوتا ہے اس قرآن کے ذریعے سے؟ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم.
جو اپنے رب کی خشیت رکھنے والے لوگ ہیں، جو اس قرآن کے محبوب ہیں، والہانہ جو اس قرآن سے محبت کرتے ہیں، اس کے اندر تدبر کرتے ہیں، اس میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں، رات دن اس کو پڑھتے رہتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، ان کے کھالوں پر رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے کتاب۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ کتاب اللہ سے ڈرنے والوں کے کھالوں پر رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہیبت سے، اللہ کی خشیت سے، اللہ کا رعب ان پر طاری ہوتا ہے۔ اس کلام کے پڑھنے کے بعد اللہ کا رعب طاری ہوتا ہے، پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے، لرزتے ہیں، کانپتے ہیں، ڈرتے ہیں، روتے اللہ کے حضور میں قرآن پڑھ کے۔ تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ ذلک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء۔ اللہ فرما رہے ہیں پھر ان کے جسم، ان کے قلب، ان کے جسم اور ان کے قلب اللہ کی طرف جھک پڑتے ہیں، اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، گر پڑتے ہیں اللہ کے حضور میں، سجدوں میں گر جاتے ہیں، ان کے جسم پیشانی ٹیک دیتے ہیں اللہ کے سجدے میں، حضور میں، ان کے قلب رونے لگتے ہیں۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں پھر ان کے قلوب اور ان کے جسم، ان کی کھالیں نرم پڑ جاتی ہیں، اللہ کی طرف جھک پڑتے ہیں، اللہ کے ذکر کی طرف۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، فرما رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ایک توفیق ہے، یہ جس کو چن لیتا اپنے بندوں میں سے، اس کو، یعنی جتنے چنے جاتے ہیں اس ہدایت کے لیے، اس توفیق کے لیے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے، توفیق دیتا ہے۔ اللہ کی توفیق ہے یہ، جو قرآن پڑھ کے روتا ہے دل، جس کے جسم کانپتا ہے قرآن سے، تو یہ اس کے لیے اللہ کا خاص انعام ہے، اللہ کا فضل ہے۔ ذالک ھدی اللہ، اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، یہدی بہ من یشاء، اللہ اس کے ذریعے جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے۔ ہر ایک کو نہیں ملتی یہ نہیں دولت، سب سے بڑی دولت ہے یہ، ہر ایک کو نہیں ملتی۔ کروڑوں لوگ قرآن پڑھتے ہیں، سب کو نہیں ملتی یہ دولت۔ جی تو خیر، اس کے بعد اللہ جو آخر میں فرماتے ہیں اسی سورہ زمر میں، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جس کو خود اللہ ہی گمراہی میں چھوڑ دے، بھٹکتے رہنے کے لیے، کوئی نہیں پھر جو اس کو ہدایت پر لے آئے، پورے سنسار میں کوئی نہیں جو اس کو ہدایت پر لے آئے۔ جس کو اللہ چھوڑ دے بھٹکنے کے لیے، کوئی اس کو ہدایت پر لانے والا نہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اللہ ہم تجھ سے بھیک مانگتے ہدایت کی، تیری توفیق کی، ہم کو اپنی نظروں سے، اپنی نگاہوں سے اوجھل مت ہونے دینا، ہم کو دور مت کیجیے، ہمیں ہدایت دیجیے، قرآن والے بن جائیے، سربلند ہو جائیں گے۔ رسول اللہ فرمایا کرتے تھے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ الاخرین، اور یہ بات کی خبر کون دے رہے جانتے ہیں؟ روایت کون کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر، وہ عظیم بندہ اللہ کے بندوں میں سے جس کے قدموں میں اللہ نے دنیا کے خزانے بچھا دیے، کسرا کے، قیصر کے ہیرے جواہرات کے خزانے اس کے قدموں میں پڑے ہوئے تھے، وہ خلیفہ، وہ امیر المومنین عمر بن خطاب اس کو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ یہ فرمایا کرتے تھے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب قرآن کے ذریعے سے قوموں کو بلندی عطا کرتا ہے، سربلند کرتا ہے قوموں کو اللہ تعالیٰ، وَيَدْعُو بِهَا الْآخَرِينَ، اور اسی قرآن کے سبب ذلیل و خوار بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے بندوں کو۔ جو اس سے بے پرواہ ہو جائے وہ ذلیل و خوار کر دیے جائیں گے، جو اس کے محبوب بن جائے وہ بلند کر دیے جائیں گے۔ یہی قاعدہ ہے، یہی سنت ہے، یہی سنت الہی ہے، یہی سنت رسول اللہ ہے، یہی سنت صحابہ ہے، یہی اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ قرآن کے ہوئے اللہ نے ان کو بلند کیا ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، یہ اقبال کہتا تھا۔ جن کو عزتیں ملی ہیں وہ قرآن کے طفیل میں ملی تھی، اور اب جو تم ذلیل ہو رہے ہو قرآن کے چھوڑنے کے وجہ سے ہو رہے ہو۔ تو اللہ سے دعا ہے کہنے سے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ رمضان آ رہا ہے تو قرآن کا مہینہ آ رہا ہے، قرآن والے بننے کے لیے کوشش کیجیے،
قرآن کی طرف دوڑیے، اس کو سینے سے لگائیے، اس میں گہرائیوں میں اتریے، غور و فکر کیجئے، تو رمضان کا واقعی فائدہ اٹھائیں گے، نہیں تو پھر کچھ نہیں۔ اللہ خیر صلی اللہ، رمضان آئے گا، رمضان جائے گا، آپ ایک رسم پوری کریں گے، آپ ایک تماشا ہی کریں گے رمضان میں، اور تماشے سے بڑھ کے کچھ نہیں کریں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔